مسلمان کا خون کافروں کے ہاتھوں بھی بڑا سستا ہو چکا ہے اور مسلمانوں کا خون مسلمانوں کے ہاتھوں بھی بڑا سستا ہو چکا ہے۔ آج تو ہم نے مسلمان کے خون کو سمجھا ہی کچھ نہیں ہے۔ جو اٹھتا ہے جناب، گن ہاتھ میں ہے، پستول ہر گھر میں ہے، اور جس کو چاہتا ہے قتل کر دیتا ہے، کوئی پیسے لے کر قتل کر دیتا ہے۔ ہم نے اس کو تماشا سمجھا ہوا ہے، جبکہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلہ وبعد۔ ایک دلدوز واقعہ ہوا ہے، اور اس طرح کے واقعات عام ہو گئے ہیں کہ 35 روپے 30 روپے کا جھگڑا ہوا اور اس کی بنیاد پر اس نے اس کو قتل کر دیا، اس کے لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ مسلمان کا خون کافروں کے ہاتھوں بھی بڑا سستا ہو چکا ہے، اور 100 قتل ہو گئے، 1000 قتل ہو گئے، لاکھ قتل ہو گئے، اور مسلمانوں کا خون مسلمانوں کے ہاتھوں بھی بڑا سستا ہو چکا ہے۔ حالانکہ اسلام نے مسلمان کے خون کو بہت قیمتی قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم۔ جو شخص مسلمان کو قتل کرتا ہے، مومن کو، اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پہ غضب ہوگا، ولعنہ، اس پہ رب کی لعنت ہوگی۔ اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے، اور یہ لعنت اور یہ عذاب ہمیشہ رہے گا، خالداً فیہا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعبہ، ما اعظمکی و اعظم حرمتکی، تو کتنی عظیم ہے، اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت اور احترام کتنا عظیم ہے، لیکن ایک مسلمان کی جان تجھ سے بھی زیادہ حرمت والی ہے، تجھ سے بھی زیادہ احترام والی ہے۔ یہ کس قدر بڑی بات ہے۔ لوگ لاکھوں روپیہ لگا کر کعبۃ اللہ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، طواف کے لیے، اور یہ مسلمان جو اس کی گلی میں گھوم رہا ہے، اس کی حرمت اس سے زیادہ ہے، اور اس کو پکڑ کر قتل کر دیتے ہیں۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اور آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ فرمایا کہ جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے ذوالحجہ، جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے، جس طرح یہ ساری حرمتیں یہاں جمع ہو گئی ہیں، ایسے ہی تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے۔ تو اس سارے کے باوجود آج مسلمان اس کو بہت ہلکا لے رہا ہے۔ چھوٹی سی بات، غصہ کنٹرول نہیں ہے، اور کوئی صبر نہیں ہے، برداشت نہیں رہی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل غارت شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ایسا سلسلہ چلتا ہے۔ اوپر سے قانون کی جو رٹ ہے وہ بڑی کمزور ہے، تو پھر ایک دوسرے سے خود ہی بدلہ لیتے رہتے خاندانوں کا خاندان واش ہو جاتے ہیں۔ الیاذ باللہ، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو شک میں بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ 2 واقعات ہیں آپ کے سامنے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے جہاد پر، سامنے سے کافر آ رہا ہے، اس کی بات بکریاں ہیں، جب قریب آیا تو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا کہ یہ بکریاں بچانے کے لیے پڑ رہا ہے۔ آپ اتنے ناراض ہوئے۔ فرمایا، اسامہ، جب وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا میں قیامت والے دن آئے گا تو تیرا کیا بنے گا؟ پھر کہا، یا اللہ انی ابرأ الیک مما صنع اسامہ، جو اسامہ نے گناہ کیا ہے میں بری ہوں اس سے، میں نے نہیں کہا تھا اس کو۔ اس قدر شدید الفاظ میں مذمت کی اس بات کی۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ ہے۔ انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا، دشمن کو زیر کیا، اور قیدی پکڑے، اور صحابہ کرام مجاہدین کو ایک ایک پکڑا دیا، اور کہا کہ ان سے پوچھ لو، اگر یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو قتل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پکڑنے کے بعد آپ چاہو تو قتل کر دو، چاہو تو فدیہ لے لو، اور چاہو تو احسان کر لو، سارے آپشن موجود ہیں۔ بدر کے قیدی قتل کرنے کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ مسلمان ہونے کا طریقہ نہیں جانتے تھے، اور عربوں میں یہ معروف تھا، جو بھی مسلمان ہو جاتا لوگ کہتے یہ صابی ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے۔ تو وہ سمجھے کہ جیسے آج کل جو توحید والا ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مبالغہ نہ کرتا ہو،
لوگ اس کو گستاخ کہنے لگ جاتے ہیں. تو اب کوئی شخص ان میں شامل ہونا چاہے تو وہ سمجھے کہ یہ گستاخ، ان کا نام ہی گستاخ ہے. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ مسلمان ہونے کے لیے بے دین کا لفظ استعمال کرنا ہوتا ہے. تو کہاں بھی سناؤ مسلمان ہوتے ہو؟ تو کہنے لگے جی ہم بے دین ہوئے، ہم بے دین ہوئے. تو حضرت خالد کہتے ہیں ظالموں، تلواروں کے نیچے بھی بے دین ہو رہے ہو، مارو ان سب کو. تو انہوں نے قتل کر دیے. تو حضرت عبداللہ کہنے لگے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ ان میں تکبر نہیں ہے، اکڑ نہیں ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہوئے مگر ان کو کہنا نہیں آ رہا، تو میں تو اپنا قیدی قتل نہیں کروں گا. وہ اس قیدی کو لے کر آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے پوچھا تو کہنے لگا ہاں بالکل، ہم تو سمجھتے تھے کہ یہاں جو بھی مسلمان ہوتا ہے اس کو لوگ بے دین کہتے ہیں. تو ہم تو یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہوئے، تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم بے دین ہوئے. تو حضرت خالد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ڈانٹا اور فرمایا کہ جب تمہیں ایک شک کا فائدہ مل رہا تھا ان کو تو کیوں نہیں دیا آپ نے، ان کو کیوں قتل کیا ان کو؟ تو اس قدر شدید ڈانٹا، اس قدر شدید ڈانٹا کہ فرماتے ہیں میں سوچنے لگا کہ کاش میں مسلمان اس جرم کے بعد ہوا ہوتا اور اللہ تعالیٰ میرے اسلام کی وجہ سے اس جرم کو بھی معاف کر دیا ہوتا. تو آج تو ہم نے مسلمان کے خون کو سمجھا ہی کچھ نہیں ہے. جو اٹھتا ہے جناب، گن ہاتھ میں ہے، پستول ہر گھر میں ہے، اور جس کو چاہتا ہے قتل کر دیتا ہے. کوئی پیسے لے کر قتل کر دیتا ہے. ابھی وہ جو سندھ میں ہمارا ساتھی شہید ہوا، اس کے گینگ پکڑا گیا ہے، مسلمان ہے سارے، کافروں سے پیسے لیے مسلمان کو قتل کر دیا. ہم نے اس کو تماشا سمجھا ہوا ہے، جبکہ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. تو اپنے اپنی اولادوں کو سمجھاؤ، اپنے اپنی اولادوں کو اسلحہ تھمانے سے پہلے ان کو اس کی تعلیم دو، اس کی تربیت دو کہ یہ مسلمان کی طرف نہیں ہونا چاہیے. اسلام میں اگر تلوار کسی مسلمان کو پکڑانی ہے تو حکم یہ ہے کہ دستہ اس کی طرف کرو، نوک اس کی طرف نہ کرو. فرمایا من صلی علینا السلاح فلیس منا، جو نوک اسلحہ کی ہماری طرف کرتا ہے وہ ہم سے نہیں ہے، مارا نہیں اس نے، صرف نوک ہماری طرف کی ہے. تو یہ بہت بڑا جرم ہے اور عدم برداشت ہے. اس کو مل جل کر والدین بھی کردار پیش کریں، علماء بھی کردار پیش کریں، اساتذہ بھی کردار پیش کریں تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے. اللہ تعالی عمل کی توفیق دے.